السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا ومولانا محمد محمد عبدک عبدک و رسولک ورسولک وصلی علی وصلی علی المؤمنین المؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والمسلمین والمسلمین والمسلمات۔ والمسلمات۔ پیارے بچوں، اس درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس درود کو کثرت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اس کی نیکی بڑھا دی جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ، اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس درود کو درود مالی کہتے ہیں۔ جو اس درود کو کثرت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، چاہتا ہے نا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، تو کیا کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا یہ شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جسمانی اور روحانی تمام امراض سے شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں آپ آخر میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو زندگی بھر اعمال صالح کیا، یعنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہے نا، تلاوت قرآن کیا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ان ساری اعمال پر کوئی یقین نہیں کہ میں ان عمل کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک چیز پر بھروسہ ہے اور یقین کامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، بس وہی میرا عمل مجھے بخشوائے گا۔ سبحان اللہ، تو درود پاک کی بے شمار فضیلت۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو المواہب ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ لوگوں کے درمیان اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ، دعا کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خواب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین، کہ ایک حدیث شریف میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، سبحان اللہ، کیونکہ شیطان میں اتنی طاقت نہیں، شیطان کی جرت نہیں کہ وہ میری شکل لے کر آئے، بات سمجھے؟ تو جس نے اگر خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو گویا اس نے حضور علیہ السلام ہی کو خواب میں دیکھا۔ اور ایک حدیث شریف میں کہ جس نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آقا فرماتے کہ قیامت کے دن بھی وہ میرا دیدار کرے گا، سبحان اللہ، اور جو قیامت کے دن میرا دیدار کرے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسے اپنے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، پھر حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں جسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو دعا کرے، لیکن اعمال بھی ویسے ہو کہ اگر ہم رات میں سوئے، درود پڑھتے ہوئے سوئے، نمازوں کی پابندی کرے تو خواب میں میرے آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا۔ اور ایک عاشق رسول نے کہا نا کہ تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، سبحان اللہ، اور شوق دیدار میں سو جس شب اپنا دیدار کراؤ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بتا رہا تھا ایک بزرگ حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ فرماتے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، یعنی حضرت ابو المواہب سے حضور نے فرمایا تم قیامت کے دن
اللہ کے 1,00,000 بندوں کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. کتنے؟ 1,00,000 بندوں کی شفاعت یعنی انہیں بخشواؤں گے. تو آپ کہتے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا، جو آپ کو پسند آیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھے ایصال یعنی تحفہ کرتے ہو، بس وہی عمل اللہ اس کے رسول کو پسند آیا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ جو درود پڑھتا ہوگا وہ قیامت میں 1,00,000 لوگوں کو بخشوائے گا. تو جو درود پڑھے گا جب وہ بخشوائے گا تو یقیناً ہم جن پہ درود و سلام بھیجتے ہیں وہ آقا بھی بخشوائیں گے. سبحان اللہ. آئیے آج کے درس میں آپ کو بتاؤں. ہم نے لاسٹ ٹائم درس میں سنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کر، لیکن آج کے درس میں الحمدللہ کچھ نئے بچے بھی آئے ہے نا. اور اس سے پہلے درس میں نے آپ کو شیطان کے تعلق سے بتایا تھا کہ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا. تو آپ نے پہلے وہ درس سنا تھا، پھر دوسرا درس تھا اللہ کا شکر. اب آئیے آج ہماری یہ تیسری ملاقات ہے نا، یہ تیسرا ہمارا درس ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں 4 اماموں کے ماننے والے موجود ہیں. کتنے بولیے؟ 4. اور اگر کوئی کہے میں ان 4 میں سے کسی ایک بھی امام کو فالو نہیں کرتا تو اس شخص کو کہتے غیر مقلد. کیا کہتے؟ غیر مقلد. اور آپ اور میں الحمدللہ مقلد ہیں. کون ہیں ہم لوگ؟ مقلد. ہم لوگ فالوورس ہیں. کن کے فالوورس ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں 4 امام ہیں فقہ کے. کتنے امام ہیں؟ 4. نمبر 1 حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت. کیا نام ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت. آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں. سبحان اللہ. اور آپ بھی یہاں موجود ہیں، میں بھی ہوں الحمدللہ. ہم لوگ بھی حنفی ہیں. کون ہیں ہم لوگ؟ حنفی. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو عام کیا، جنہوں نے ہمیں ایمان کی دولت دی، تو وہ غریب نواز بھی حنفی تھے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوورز تھے، آپ کے مقلد تھے. کن کے بولیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. تو سب سے پہلے امام آپ ہیں، یاد رہے گا؟ بولیے انشاءاللہ. پھر نمبر 2 حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ. کون بولیے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ. نمبر 3 حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. نمبر 4 حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ. کتنے امام ہوئے؟ 4. اور ان کے ماننے والوں کو بھی کیا کہتے؟ تو آپ سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو حنفی کہتے. کیا کہتے؟ حنفی. اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو شافعی کہتے. کیا کہتے؟ شافعی. اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو حنبلی کہتے. کیا کہتے؟ حنبلی. اور نمبر 4 حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کے ماننے والوں کو مالکی کہتے. کیا کہتے؟ مالکی. یاد رہے گا؟ چلیے انشاءاللہ. تو یہ 4 امام ہیں. اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جو ان کو نہ مانے وہ کیا ہے؟ غیر مقلد. ہاں غیر مقلد. اور جو غیر مقلد ہے وہ گمراہ بددین ہے، وہ خبیث ہے. اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عبادات قبول نہیں ہے. اور جو مقلد ہے تو انشاءاللہ اگر اس نے نیک اعمال کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرمائے گا. اور جو مقلد ہے وہی حق پر ہے، وہی حق پر ہے. اچھا آپ سے کوئی کہے کہ اچھا 4 امام میں سے کسی کو ماننا کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مقلد. 4 میں سے کسی ایک امام کو ماننا یہ واجب ہے. کیا ہے بولیے؟ واجب. واجب. کیا ہے؟ واجب. واجب ہے. اچھا ماننے کو کیا کہتے ہیں؟ ماننا یہ کہتے ہیں تقلید کرنا. کیا کرنا؟ یعنی ان کی پیروی کرنا. کیا کرنا؟ ان کی پیروی. اچھا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ قرآن حدیث موجود ہے تو پھر کیوں ماننا؟ تو یاد رہے کہ جس طرح آپ اسکول جاتے ہیں ہے نا، آپ ٹیوشن جاتے ہیں، آپ مدرسے جاتے ہیں، تو آپ وہاں استاد سے تعلیم حاصل کرتے ہیں نا. ٹیچر ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھاتے، جو ہمیں سمجھاتے. اگر آپ کے ہاتھ پہ کتاب دے دی جائے اور کہا جائے اس کو پڑھ لو تو کیا آپ پڑھ پائیں گے؟ نہیں. بلکہ کتاب پڑھانے والا بھی کوئی موجود ہونا چاہیے، اور وہ پڑھائے جس کو خود پڑھنا آتا ہو وہی پڑھائے گا. تو معلوم ہوا کہ جب دنیاوی کتاب ہو یا پھر دینی کتاب، اس کو پڑھنے کے لیے بھی پڑھانے والے کا ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، اگر کوئی کہے میں کسی سے بھی نہیں پڑھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ کسی ایک کو اپنا استاد ماننا یہ ضروری ہے.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، تو یہ فقہ کے جو امام ہیں 4، ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا یہ لازم ہے۔ تو ہم لوگ حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے، کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے امام جو ہے وہ تابعی ہے۔ سبحان اللہ، کون ہے وہ؟ تابعی۔ تابعی کسے کہتے؟ جنہوں نے صحابی رسول کی زیارت کی، سبحان اللہ، خواب میں نہیں بلکہ سامنے، جنہوں نے صحابی رسول، چاہے وہ ایک صحابی سے ہو یا 2 سے ہو، جنہوں نے صحابی سے ملاقات کی ہے نا، ایمان کی حالت میں ان سے ملاقات کی، تو وہ تابعی ہوتے۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور جو 3 امام ہیں تو وہ یقیناً اللہ کے بہت برگزیدہ بندے ہیں، لیکن وہ تابعی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اور جو 3 امام ہیں فقہ کے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان سے بھی بڑا مقام ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، سبحان اللہ، اور جن کی پیروی کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب آپ مدینہ المنورہ پہنچے اور مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، تو آپ نے ہاتھ باندھ کر کے ادب سے عرض کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امام الانبیاء۔ تو روضہ رسول سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، اب معلوم ہوا کہ آپ کو جو امام بنایا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے بنایا۔ سبحان اللہ، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان مبارکہ بہت عرفہ و اعلیٰ ہے نا، ہم ان کے ماننے والے، کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بعد امام شافعی رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ بھی بہت بلند ہے، اللہ نے آپ کو بھی بہت تقوی، علم، حلم عطا فرمایا۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا اور کہتا مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننا ہے یا قرآن کریم کی کوئی آیت سننا ہے، تو آپ کہتے رک جاؤ، پہلے آپ اچھے سے غسل کرتے، نہاتے، پھر اچھا لباس زیب تن کرتے، عطر لگاتے، اچھے اونچے مقام پہ تخت پہ بیٹھتے، پھر آپ حدیث پاک بیان کرتے۔ سبحان اللہ، اور جب کہا جاتا کہ ایسا کیوں، تو آپ فرماتے کہ میں حضور کی حدیث بتاؤں اور ایسے ہی بتا دوں؟ نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اچھے انداز میں بتاؤں۔ سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اللہ نے آپ کو بھی بہت علم عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت تقوی دیا، آپ کی بھی بہت ساری کرامت ہے، اور آپ پر بھی اللہ اس کے رسول کا خوب فیضان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ زیادہ سفر باندھے اور کہیں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ چلتے گئے، رات کافی ہو گئی، ایک مسجد میں آپ نے رکنا چاہا، آپ ٹھہر گئے، لیکن ہوا یوں کہ مسجد بند کرنے کا وقت ہوا۔ اب مؤذن صاحب آئے، انہوں نے کہا حضرت مسجد بند کرنا ہے۔ آپ نے کہا میں مسافر ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، بند کرنا ہے، آپ باہر تشریف لے جائیں۔ آپ باہر تشریف لے گئے، آپ چلتے گئے، تھوڑی دور پہنچے، ایک دکان پر آپ کی نظر پڑی، رات ہوئی تھی لیکن دکان کھلی تھی۔ ایک شخص جو روٹی بنا رہا تھا، وہ توے پر روٹی ڈالتا اور تیار کرتا۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر تم چاہو تو میں تھوڑی دیر یہاں ایک سائڈ میں بیٹھ جاؤں۔ اس نے کہا بابا بیٹھ جاؤ، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ بیٹھ گئے، لیکن آپ بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ وہ نوجوان جب آٹا گوندتا، جب روٹی کا شیپ دیتا اور جب توے پر روٹی ڈالتا تو وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے جب غور کیا تو وہ پڑھ رہا تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کثرت سے پڑھ رہے، پڑھتے جا رہے، مسلسل، رکتا نہیں، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے کافی دیر ہوئی۔ آپ نے پوچھا بیٹا ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا بابا بولیے۔ آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم مسلسل، تمہاری زبان تھکتی نہیں ہے، تمہاری زبان رکتی نہیں ہے، تم بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بابا یہ جو میری دکان ہے، یہ اللہ نے جو مجھے اتنا کچھ عطا کیا، یہ استغفار کی برکت سے۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ استغفار کی برکت سے۔ لیکن ہاں، یہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ آپ کہتے بہت اچھی بات۔ اس نے کہا بابا ایک تمنا ہے جو اب تک رکی ہوئی ہے، ایک آرزو ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی۔ تو آپ نے کہا بیٹا بتاؤ کون سی؟ اس نے کہا کہ بغداد میں ایک بزرگ ہے جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، سبحان اللہ، اور کہا کہ مجھے ان سے ملنا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور کچھ ایسا بنتا نہیں کہ میں ان سے جا کے ملوں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان سے ضرور ملوں، کیونکہ اللہ نے انہیں بہت علم دیا، وہ اللہ کے ولی ہے،
وقت کے امام احمد بن حنبل ہے تو آپ مسکراتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہتے بیٹا تیری جو تمنا رکی ہوئی تھی اللہ نے اسے آج پوری کر دیا. سبحان اللہ. تو اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے کہا کہ تو جس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے بغداد کا امام احمد بن حنبل وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ. تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے معلوم ہوا کہ استغفار کی بہت برکت ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل سے، لیکن صرف فارمیلٹی نہیں، رسمی طور پہ نہیں کہ استغفر اللہ، صرف گالوں پہ تماچے مارے کان کو مروڑے، صرف استغفار نہیں، بلکہ سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب چوتھے جو امام مالک رضی اللہ عنہ، آپ کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب آپ مدینہ شریف پہنچتے نا تو مدینہ المنورہ میں آپ بہت ادب سے چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ مدینہ شریف جب پہنچتے تو صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں جیسی آپ انٹری لیتے، داخل ہوتے، وہیں سے آپ اپنے پیروں سے چپل کو ہٹا دیتے، سبحان اللہ. اپنے چپل کو آپ جدا کر دیتے اور ننگے پیر چلتے. کوئی کہتا ہے ایسا کیوں؟ تو آپ کہتے یہ حضور کا شہر ہے، سبحان اللہ. میں نہیں چاہتا کہ جو مدینہ منورہ ہے میں وہاں چپل پہن کے چلوں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جب مدینہ شریف چلتے تھے تو آپ وہاں کی دیواروں کو بھی چومتے تھے. سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں کی دیوار کو کیوں چومتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دیوار کہ یقیناً اس دیوار پر میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ گئی ہوگی، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ رحمت پڑی ہوگی. اگر کوئی کہتا کہ اچھا حضور علیہ السلام دیواروں کے دیکھ کر چلتے تھے، ایسا نہیں ہوتا ہوگا، آپ نگاہوں کو نیچے کرتے ہوئے چلتے ہوں گے. تو پھر آپ کہتے چلو اگر حضور علیہ السلام دیواروں کو نہیں دیکھتے لیکن یہ دیوار حضور کو دیکھتی ہوگی، سبحان اللہ. تو اسی لیے میں ان دیواروں کو چومتا ہوا چلتا ہوں. سبحان اللہ. تو امام مالک رضی اللہ عنہ بھی سچے عاشق رسول کہ آپ دیکھیں چاروں امام کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو آج کے لیے ہمارا اتنا درس کافی ہے. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی، انشاءاللہ. یاد رہے گی. آپ اسے گھر والوں کو بتائیں گے اور اپنے دوست احباب کو، اور آئندہ ہفتے آئیں گے تو آپ اور 2-4 کو لے کر آئیں گے. کہیے انشاءاللہ. ہاں؟ اب آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. مولا پاک پروردگار عالم، آج کے درس میں ہم نے جو کچھ سنا، میرے کہنے بتانے، ان کے سننے سمجھنے میں ذرا سی بھی غلطی خامی ہوئی ہو تو اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما. مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما. ہمارے بھائیوں بہنوں کو سلامتی عطا فرما. ہمارے گھر میں رحمت و برکت و نور کا داخلہ فرما. ہم سب کو شریعت و سنت کا پابند بنا. موت آنے سے پہلے حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما. موت آنے سے پہلے حج کی سعادت عطا فرما. بغداد شریف کی حاضری عطا فرما. ہم سب کے چہرے پہ نور عطا فرما. ہمارے دل میں نور عطا فرما. ہماری آنکھوں میں شرم حیا، زبان میں تاثیر پیدا فرما. ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرما. ہماری آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو غوث و خواجہ اور رضا کا دیوانہ بنا. ہمیں بد مذہبوں سے بچا. مولا چھوٹے چھوٹے بچے جو درس میں آئے ان سب کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول.